بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول، حلقہ ثالث کا سبق نمبر 6 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت الحکم الواقعی و ظاہری سے لے کر شبہۃ التضاد و نقد الغرض تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو کرا دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، حکم واقعی اور حکم ظاہری کی وضاحت کی جائے گی کہ کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، احکام ظاہری کے بارے میں اشکالات کی وضاحت کی جائے گی۔ 3 اشکالات ہیں، ان کو واضح کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ کریں۔ شیخ صدر فرماتے ہیں الحکم الواقعی و ظاہری، ایک حکم ہے واقعی جس کا واقعیت عند اللہ نفس الامر کے ساتھ تعلق ہے، اور دوسرا حکم ہے ظاہری جو کہ فقدان دلیل کی صورت میں حکم جعل ہوتا ہے۔ ینقسم الحکم الشرعی کما عرفنا سابقا الی واقعی لم یؤخذ فی موضوعہ الشک۔ حکم شرعی تقسیم ہوتا ہے، جس طریقے سے ہم تعریف کر کے آئے گزشتہ میں کہ یا یوں بھی پڑھا کما عرفنا، جس سے ہم جان کر آئے ہیں گزشتہ میں کہ حکم شرعی تقسیم ہوتا ہے حکم واقعی کی جانب۔ حکم واقعی وہ حکم ہے جس کے موضوع کے اندر شک کو اخذ نہیں کیا گیا، یعنی جس کے اندر معیار حکم شرعی شک نہیں ہے۔ وظاہری واقعین پر عطف ہے، اور دوسرا تقسیم ہوتا ہے حکم شرعی حکم ظاہری کی جانب۔ یہ کون سا حکم ہے؟ اخذ فی موضوع الشک فی حکم شرعی مسبق، کہ جس کے موضوع کے اندر شک کو لحاظ میں رکھا گیا ہے، شک کو مورد اور معیار کرا دیا گیا ہے حکم شرعی کے اندر۔ یعنی حکم ظاہری تب آ سکتا ہے جب شک ہو مکلف کو، مکلف مقام حیرت عمل میں ہو۔ وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم الاحکام الواقعیت، بتحقیق ہم ابھی تک قصد کرتے آ رہے ہیں اپنی گفتگو میں احکام واقعیہ کے حکم کے بارے میں، یعنی احکام واقعیہ کے بارے میں ابھی تک ہماری گفتگو رہی ہے۔ وقد مر بنا فی الحلقۃ السابقۃ کہ ان مرحلۃ الثبوت للحکم الحکم الواقعی تشتمل علی 3 عناصر۔ ہم سے بات گزر گئی ہے، ہم نے بیان کی ہے حلقہ ثانی میں کہ ثبوت حکم واقعی کا مرحلہ، کہ حکم واقعی تب ثابت ہوتا ہے، یہ مرحلہ ثبوت مشتمل 3 عناصر پر، یعنی جب تک 3 عناصر نہیں ہوں گے تب تک حکم واقعی ثابت نہیں ہوگا۔ اور وہ 3 ہیں، وہ یہ: وہی الملاک والارادۃ والاعتبار۔ معیار حکم ارادہ شارع یا حاکم اور اعتبار جاعل ہونا چاہیے۔ یہ 3 عنصر ہیں جن کے ہوتے ہوئے حکم واقعی ثابت ہوتا ہے۔ وقلنا، اور ہم کہہ کر آئے کہ ان الاعتبار لیس عنصرا ضروریا، یہ تیسرا عنصر ہے، یہ تیسرا عنصر ضروری نہیں بل یستخدم، بلکہ اس سے خدمت، یعنی حکم الہی کے انشاء کے لیے اس اعتبار سے مدد لی جاتی ہے، اعتبار کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ونريد ان نشیر الان الى حقیقت العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبیر عنہ غالباً۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ابھی
اشارہ کریں تیسرے عنصر کی حقیقت کی جانب، یعنی اعتبار، وہ تیسرا عنصر کہ جو اعتبار قائم ہے جس کے ارد گرد تعبیر ہوتی رہتی ہے، کہ اعتبار معتبر، اعتبار اشارے. وتوضیح، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان المولا کما ان لہ حق طاعت، کما ان لہ حق طاعت علی المکلف فیما یرید منہ، کہ مولا کے لیے اطاعت و بندگی کا حق ہے مکلف کے اوپر ان مقامات میں، ان موارد میں، ان اشیاء میں جہاں پہ مولا ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے منہ مکلف سے. یعنی جو چیز مکلف سے مولا چاہتا ہے تو مکلف پر حق ہے کہ جس طریقے سے وہ مولا اس سے چاہتا ہے اسی طریقے سے انجام دے. کذالک، اسی طرح سے لہو مولا کے لیے حق کو تحدید مرکز حق طاعت فی حالات ارادتی شیء من المکلف ہے، یہ بھی حق ہے کہ معین کرے معیار اطاعت کو ان حالات میں جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی بھی چیز کا مکلف سے. یعنی جب کسی چیز کا مکلف سے ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز اس کو بتائے مکلف کو کہ اس طریقے سے وہ انجام دینی ہے یا اس طریقے سے وہ ترک کرنی ہے. بس فلیس ضروری اذا تم الملاک فی شیء وارادہ المولا ان یجعل نفس ذلك شیء فی عہدۃ المکلف مسبا لحق طاعت. بس ضروری نہیں جب معیار کسی چیز کے بارے میں مکمل ہو اور مولا اس کا ارادہ کرتا ہو، فلیس ضروری کیا نہیں، یہ ان یجعل، کہ ضروری نہیں کہ مولا خود اس چیز کو قرار دے ذمہ مکلف میں جو اطاعت کے حق تک پہنچانے والی ہو، بل یمکن ہو، بلکہ اس کے لیے ممکن ہے بلکہ اس کے لیے ہے کہ اس چیز کو مقدمہ قرار دے جس کے بارے میں مولا جانتا ہے کہ وہ چیز یا وہ مقدمہ مکلف کو پہنچانے والا ہے اس کی مرضی کا. فی عہدۃ المکلف، مکلف کے عہدے میں اس کو قرار دون نفسی شے، دوسری کو قرار نہ دے. نتیجے میں فیکون حق طاعت منصبا علی المقدمت یا منصبا علی المقدمت، کہ حق اطاعت مولا کو نصب کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے شروع سے ہی بطور مقدمہ. وَإِنْ كَانَ شَوْقُ الْمَوْلَوِيُّ غَيْرَ مُتَعَلَّقٍ بِهَا إِلَّا طَبْعًا، اگرچہ اس مقدمے کے ساتھ شوق مولا ابتداءً تعلق نہیں رکھتا سوائے طبعاً. بهذا يعني أن حق طاعت ينصب على ما يحدده المولا عند ارادته لشيء مسبا له. وہ یہ کہ اطاعت حق مولا کو مقرر کیا جاتا ہے اس چیز پر جس کو مولا معین کرتا ہے. کب؟ جب وہ مولا ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا جو پہنچانے والی ہے اس کو. وَيَدْخُلُ فِي عُحْدَةِ الْمُكَلَّفِ، اور مولا اس حق کو یا اس چیز کو عہدہ مکلف کے اندر داخل کر دیتا ہے کہ یہ ذمہ مکلف میں ہے. والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المسبب الذي عينه المولى لحق طاعته، اور اعتبار وہی چیز ہے جسے مدد معمولاً اس لیے لی جاتی ہے تاکہ وہ کشف کر سکے، ظاہر کر سکے اس راہ و روش اور اس چیز کی حقیقت کو جس کو مولا نے معین کیا ہے، اس طور پر کہ وہ مکلف کے اوپر مولا کا حق ہے. بس فقط یتحد مع مسبب ارادته وقد یتغایر، بس یہ اعتبار گاہی اوقات متحد ہوتا ہے مقام ارادے مولا کے ساتھ اور گاہی فرق رکھتا ہے. اب مثلا دیکھیں طلاب کرام عزیز، مثلا مولا نے مکلف سے نماز چاہی، نماز کو اعتبار کیا، نماز کو جعل کیا. اگر اسے ہٹ کے نہ ہو تو یہ سلو نماز، یہی نماز اور جو مسبب ارادے مولا ہے وہ بھی نماز ہے، یعنی اس سے ہٹ کے اگر نہ ہو نماز. اور گاہی کا تغیر رکھتا ہے. فرض کریں صلی مولا کہا لیکن صلی بے عنوان صلی نہیں بلکہ اس لیے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ در پہ ہو تو فرق رکھے گا پھر.
بعد آتے ہیں وہ امل احکام ظاہریت فہی مثار لبحث واسع، احکام ظاہری یہ مقام واقع ہوئے ہیں وسیع ترین بحث کا، یعنی یہ مورد بحث ہوئے ہیں جو بحث وسیع ہے. وجہت فیہ عدت و اعتراضات للحکم ظاہری، اس کے اندر بیان ہوئے ہیں چند اعتراضات و اشکالات جو حکم ظاہری کے ساتھ ہیں. تبرہن علی استحالت جعلہ عقلا، ان کو دلیل کے طور پر اعتراضات کو لایا گیا ہے، برہان کے طور پر لایا گیا ہے اس بات پر کہ محال ہے کہ حکم ظاہری جعل ہو سکے، وہ محال عقلی ہے. محال عقلی کے طلاب کرام عزیز لازمہ یہ کہ اجتماعی ضدین اجتماعی نقیضین لازم آ رہا ہے، تقدم شیء یا تقدم شیء علی نفسی لازم آ رہا ہے. ویمکن تلخیص هذه البراہین فیما یلی، ممکن ہے ان براہین کا خلاصہ بیان کرنا اس طریقے سے جو آ رہے ہیں. اب یہ ذہن میں طلاب کرام عزیز رکھیں کہ براہین کا محور یہ ہے کہ حکم ظاہری جعل نہیں ہو سکتا حکم واقعی نہ ہونے کی صورت میں. الاول، پہلی دلیل کہ ان جعل الحکم ظاہری یؤدی الى اجتماع ضدین او المثلین، حکم ظاہری جب آپ جعل کر رہے ہیں تو یہ سبب بنتا ہے کہ حکم واقعی اور ظاہری کے درمیان اجتماع ضدین ہو جائے یا اجتماع مثلین ہو جائے. وضاحت آ رہی ہے اسی کے اندر ہی. لأن الحکم کیوں سبب نے کہا لأن الحکم الواقعی ثابت فی فرض المتقدمت، چونکہ حکم واقعی ثابت ہے چاہے کسی کو علم ہو اس کے بارے میں یا علم نہ ہو. وہی نظم جب حکم واقعی ثابت ہے تو فإن كان الحکم ظاہری المجعول علی الشاک بحکم قاعدۃ الاشتراک کے الشاک مغایرن، یہ مغایرن فإن كان کی خبر ہے للحکم الواقعی نوعا، تو اگر حکم ظاہری جس کو جعل کیا گیا ہے اس بندے کے اوپر جو شک کر رہا ہے کہ اچھا وہ کس طریقے سے جعل کیا گیا حکم ظاہری، چونکہ اس قاعدے کے حکم کے تحت کہ جو قاعدہ کہہ رہا ہے کہ احکام کا اشتراک ہے عالم و جاہل کے لیے جو شک کر رہا ہے، یہ حکم ظاہری اگر فرق رکھتا ہو حکم واقعی کے ساتھ نوع میں کالحلیت والحرمت، فرض کریں جیسے اگر حکم ظاہری حلال ہے حکم واقعی حرام یا برعکس، تو فإن كان الحکم الظاہری یہ تو لازم ہے اجتماع الضدین، تو اجتماع ضدین لازم ہے. فرض کریں حکم ظاہری سے حلیت ثابت ہو رہی ہے جبکہ حکم واقعی کے اندر حرمت ہے. اب حرمت اور حلیت یہ اجتماع ضدین ہیں. وإلا اور اگر ایسے نہیں ہوگا تو لازم اجتماع المثلین ہے. یہ اس طریقے سے یعنی حکم ظاہری سے آپ حلیت ثابت کر رہے ہیں اور حکم واقعی بھی حلیت ثابت کر رہا ہے، یا حکم ظاہری سے آپ حرمت ثابت کر رہے ہیں، حکم ظاہری ہمیں مقام شک میں حرمت دے رہا ہے اور واقعی بھی حرمت ہے، تو یہ اجتماع مثلین یہ تحصیل حاصل ہے اور یہ لاگو کام ہے. کبھی بھی حکیم میں شارع، حکیم جو کہ شارع ہے اور جاہل حکیم سے یہ سرزد نہیں ہو سکتا. اب یہاں سے بیان فرماتے ہیں اشکال کے، اس جو اشکال بیان ہو گیا اس کو کہ اجتماع نقیض لازم آ رہا ہے حکم ظاہری کو جعل کرنے کی صورت میں. اس کا جواب ماقیل سابقاً، جو یہ گزشتہ میں جواب کہا گیا جو بات کی گئی وہ یہ کہ من انہ لا تنافی، یعنی جواب ہی ہے من انہ لا تنافی بین الحکم الواقعی و ظاہری. آپ ثابت یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ حکم واقعی اور ظاہر کے اندر تنافی ہے، تضاد ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہے، کوئی تنافی نہیں. کیوں؟ لأنہما، چونکہ حکم واقعی اور ظاہری سنخان ہیں، دو حقیقتیں ہیں. مجرد و کلام سوری، ظاہری فقط ظاہری کلام ہے. اذا لم یعطى مضمون محددا، جب یہ کسی بھی لم یعطى، جب یہ حکم کسی بھی مخصوص معین مضمون کو عطا نہ کرے، مفہوم کو عطا نہ کرے. کیوں؟ لأن مجرد تسمیت ھذا بالواقعی وھذا بالفطری، کیونکہ یہ خالی نام رکھے یہ واقعی ہے یہ ظاہری ہے، یہ خالی لا یخرجہما عن کونہما حکمین من الاحکام الواقعیۃ وہی متضاد
الاحکام التکلیفیت وہی متضاد. یہ ہونا کہ یہ حکم ظاہری واقعی یہ ان کو خارج نہیں کر دیتا کہ اس بات سے کہ یہ دو حکم ہیں، یہ ان کو خارج نہیں کر دیتا. لا یخرج ما من الاحکام تکلیفیت، یعنی ایسا نہیں کہ اب احکام تکلیفیہ نہیں رہے. فرض کے حکم ظاہری میں بھی حرمت ثابت ہے اور حکم واقعی میں بھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب احکام تکلیفیہ نہیں ہیں جو کہ متضاد ہیں آپ کی نظر میں. نمبر 2 اشکال ان الحکم ظاہریہ اذا خالف الحکم الواقعیہ، جب حکم ظاہری مخالفت پیدا کرے گا حکم ظاہر برعکس ہو، یعنی حکم ظاہری میں وجوب اس میں حرمت، تو فحیث ان الحکم الواقعی بمبادی محفوظ فی هذا الفرض بحکم قاعدۃ الاشتراک. بس چونکہ حکم واقعی اپنے مبادی کے ذریعے سے معیار و ملاک و شوق و ارادے کے ذریعے محفوظ ہے اس فرض میں، چونکہ قاعدہ اشتراک کے تحت کے عالم و جاہل کے لیے حکم برابر ہیں. فحیث ان الحکم الواقعی، چونکہ حکم واقعی یہ ایسے ہے تو یلزم و لازم آتا ہے کہ من جعل الحکم ظاہری فی هذه الآیت نقض الغرض ہے. کہ دوسرا یہ اشکال ہے کہ اس سے یہ کیا آتا ہے کہ اگر آپ حکم ظاہری کو جعل کر رہے ہیں تو اس حالت میں تو اس کا مطلب ہے کہ مولا نقض الغرض المولا، مولا اپنی غرض کو نقض کر رہا ہے کہ وہ مکلف کو اجازت دے رہا ہے کہ اس کو انجام نہ دے. اعتماد الحکم یعنی حکم واقعی کو انجام دینے. کیوں ایسے کر رہا ہے؟ اعتماد الحکم ظاہری فی حالات عدم تطابق مع الواقع، اعتماد کرتے حکم ظاہری پر ان حالات میں جہاں پہ حکم واقعی مطابقت نہ رکھتا حکم واقعی کے ساتھ. فرق حکم ظاہری وجوب ہے، وہ حرمت ہے، وہ یعنی القاء المکلف المفسد. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکلف کو مفسدے کے اندر واقع کر دینا، جو کہ کبھی ہے مولا کی جانب سے. مولا نہیں کر سکتا ایسے. وتفیت المصالح الواقعیت المہمۃ له، اور بندے کے اندر کے اوپر مکلف کے اوپر جو حقیقی مصالح ہیں ان کو مولا فوت کر رہا ہے، اور مولا کی جانب سے یہ کبھی ہے. الثالث، تیسرا اشکال یہ کہ ان الحکم الظاہری من المستحیل ان یکون منجزا للتکلیف الواقع المشکوک ومصححا للعقاب علی مخالفت الواقع. محال ہے کہ حکم ظاہری منجز ہو سکے اس تکلیف واقعی کے لیے جو مشکوک ہے مکلف کے لیے، اور محال ہے کہ یہ مصححا اس پر منجز کہ وہ عقاب کو درست کر سکے اگر مکلف واقع کی مخالفت کر رہا ہو. کیوں؟ لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الاصل او الامارۃ المثبتین للتکلیف، چونکہ واقع خارج نہیں ہوتا مشکوک ہونے سے. واقع ہونے سے خارج نہیں ہوتا مشکوک ہونے کے بارے میں، جو واقع کے بارے میں شک ہے یا عدم علم ہے. کب؟ جب اس کے بارے میں اصل قائم ہے یا ہمارا کام ہے. وہ اصل ہمارا جو مقام شک کو جہل میں مکلف کے تکلیف کو ثابت کرتے ہیں، وہاں اس کے ہوتے ہیں یشملہ حکم العقل بقبح بلا کو بھی قابل، اس کے ہوتے ہیں ہوئے عقل حکم کرتی ہے کہ عقاب مکلف کو کرنا کبھی ہے بیان کرنے کے بغیر. بیان نہیں آیا حکم واقعی کے بارے میں. جب وہ حکم واقعی کی مخالفت کی تو عقل کہتی ہے کہ اب یہ مناسب نہیں کہ اس کو عقاب کیا جائے، بنا رکھتے اس بات پر کہ اعلیٰ مسئلہ کے یعنی کہ اس کے یہ قاعدے بلا بیان یہ قاعدہ عقلی ہے. والاحکام العقلیہ تو غیر قابلۃ للتخصیص ہے، اور احکام عقلیہ قابل تخصیص نہیں ہے. ہاں احکام جعلیہ، احکام وضعیہ، احکام اعتباریہ قابل تخصیص ہوتے ہیں، لیکن احکام عقلیہ یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہونا نہ ہونے کے دائر مدار ہوتے ہیں، ان کے وہ یہ تخصیص پذیر نہیں ہوتے. تو اللہ کرام آج کا درس اپنے اختتام کو مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.